मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी मेरा भाई मेरी बहन मेरी इस वीडियो को देखे, अल्लाह पाक इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और उसकी सारी फैमिली को सदा शाद व आबाद फरमाए। ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, लेकिन कामयाब वो हो गए जो इस फ़ानी दुनिया में रहकर दुनिया से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहिम अदम ये बलख के बादशाह थे। जब ये बादशाह थे, लेकिन इनका शौक़ होता था कि दीनी इल्म पढ़ूं, दीनी इल्म हासिल करूं, अल्लाह वालों से दरवेशों से जो इसकी मोहब्बत रहती थी, अहले इल्म से मोहब्बत रहती थी, तसव्वुफ़ वाले जो अहले इल्म वाले जो उलमाए हक़ हैं उनकी तलाश में रहते थे। तो इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपने महल में आराम कर रहे थे, रात का टाइम था। तो उसने अपनी छत पर किसी के चलने के जो है आवाज़ सुने, तो एकदम छत पर चढ़ गए। देखा कि वहाँ पर एक शख्स है। तो हज़रत इब्राहिम अदम ने उसको कहा कि तुम इस रात के टाइम पर मेरी छत पर क्यों आए हो, क्या तेरा काम था, क्यों इस वक्त जो है मेरी छत पर आया है। तो वो कहने लगा मेरा ऊँट गुम हो गया है, वो ऊँट में ढूंढने आया हूँ। तो इब्राहिम अदम बादशाह जो थे उसने कहा कि ऊँट का छत पे चढ़ना महाल है। तो उसने कहा तेरा भी इस बादशाही के तख्त पर बैठना, तुझे भी रब का मिलना महाल है, तुझे भी रब नहीं मिल सकता। ये कहकर चला गया। अब इब्राहिम अदम पर बहुत एक करंट लगा, कैफियत तारी हुई। कुछ दिन गुजरे, अपने महल में तशरीफ़ फरमा थे, बैठे थे, इसके नौकर बैठे थे, इसके ग़ुलाम, इसके सारे जो सब बैठे थे। देखा कि महल में एक बारोब शख्स है, वो चला आया। वो जैसे आया तो इसके सारे लोगों को, इसके ग़ुलामों को ये बुरा लगा कि बग़ैर इजाज़त के ये बादशाह के ऐसे जो महल में क्यों चला आया। तो उसने आकर पूछा कि ये सराय किसका है। तो इब्राहिम अदम ने कहा कि ये सराय नहीं, ये मेरा महल है। तो उसने फ़कीर ने कहा कि ये पहले तुमसे पहले किसका था। तो बादशाह ने कहा मुझसे पहले मेरे बाप का था। तो फरमाया तेरे बाप से पहले किसका था। फरमाया मेरे दादा का था। अच्छा, तो जब तू दुनिया से चला जाएगा फिर ये किसका होगा। कहने लगे मेरे बेटे का होगा। तो उस फ़कीर ने कहा फिर और सराय किसको कहते हैं, यानी मुसाफिर खाना और किसको कहते हैं। बस एक आया गया, एक आया गया, फिर दूसरा आया, ये कहकर वो फिर जो है वापस चले। तो ये इब्राहिम अदम जो है वो सारे लोगों को वहाँ पर छोड़ के और उसके पीछे चले, और उसके पीछे चलते चलते उसके साथ मिले। उसे कहा बता कि तू कौन है। उसने फरमाया कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। तो हज़रत अदम सुल्तान इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अदम जो हैं बादशाह, उन्होंने फिर बस उसके बाद जो है
اس دنیا کی بادشاہی کو ترک کر دیا، بادشاہی کو چھوڑ دیا اور فقیری جو ہے اپنا لی۔ آ رہے تھے، جیسے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص چرواہا ہے، وہ بکریوں کو چروا رہا ہے، اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھ سے یہ بادشاہی جو ہے یہ جوڑا لے لو اور اپنی یہ پھٹی ہوئی چتیوں والی قمیص مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جو اپنی وہ قمیص ان کو دے دی، اس نے وہ جو مہنگا سوٹ جوڑا تھا وہ اس کو دے دیا، اس نے پہنا اور یہ پھٹی ہوئی قمیص پہن کر اور چل بسا۔ اس نے ساری بادشاہی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ آج دیکھیں نا، یہ دنیا کے آج کل کے دور کے بادشاہی تو بڑی بات ہے، تھوڑی سی وہ مل جاتی ہے، خسیس سیٹ مل جاتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، سب مر جائیں لیکن اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ والوں نے اس دنیا کو ترک کر دیا، اس دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی بادشاہی کو چھوڑ دیا، دنیا کے عیش عشرت کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے، جیسے آ رہے تھے تو ایک جو ہے ایک کشتی تھی، اس میں لوگ بیٹھے تھے، تو حضرت صاحب اس میں بیٹھ گئے۔ اس میں پھر ایک مشکرہ تھا، وہ مشکری کر رہا تھا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، حضرت ابراہیم ادم پر ٹھٹولیں کرتا تھا، کبھی ان کے بال کھینچتا تھا، کبھی جو ہے ان کو بہت ان کی تکلیف دی۔ لیکن ابراہیم ادم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی اس دن خوشی ہوئی جس دن وہ مشکرے نے سب کے سامنے مجھے تکلیفیں دیتا رہا اور میں خوش ہوتا رہا کہ میرے نفس کو آج ذلت ملی ہے۔ یہی نفس ہے جو انا کرواتا ہے، تکبر کرواتا ہے، آج یہ نفس ذلیل ہوا ہے۔ اور کہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اس کردار سے بہت خوش ہوا کہ میں نے کہا کہ اب جب میرا نفس ذلیل ہوا ہے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک بار حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ جب دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے تو وہاں سے ایک شخص گزرا۔ وہ غالباً ایسے بھی آتا ہے کہ وہ اس کا کسی وقت میں ابراہیم ادم کا غلام تھا، لیکن وہ اس کی وزارت سے بہت امیر ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ابراہیم ادم جو ہے پرانی پھٹی قمیص پہنی ہوئی ہے اور بیٹھا ہوا ہے دجلہ کے کنارے پر۔ ان کے پاس گیا، سلام کیا، ان کے ساتھ بیٹھا اور اس کو کہا ابراہیم تجھے بادشاہی چھوڑ کر کیا ملا ہے؟ جسے تانا دیا کہ تو نے بادشاہی چھوڑی، اتنے عیش عشرت چھوڑے، اس میں تمہاری اتنی عزت تھی، اتنے لوگ سلامی تھے، تمہیں کیا ملا ہے؟ تو ابراہیم ادم نے کہا بتاؤں کیا ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا ملا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ادم نے، ان کے پاس سوئی تھی جو اپنی اس قمیص کو جو ہے وہ ٹاکے لگا رہا تھا، اس نے وہ سوئی دریا میں پھینکی۔ جب دریا میں پھینکی گم ہو گئی تو کہا دیکھنا کہ مجھے کیا ملا ہے؟ تو فرمانے لگے دریا سے کہ مجھے اپنی سوئی واپس دو۔ تو دیکھا کہ دریا کے کنارے ہزاروں مچھلیاں منہ میں سوئی ہے، لیکن ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے۔ تو فرمایا یہ ان میں سے میری کوئی سوئی نہیں ہے، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی تھی جس کے پاس وہی سوئی تھی جو ابراہیم ادم نے پھینکی، وہ اٹھائی، اسے پوچھا بتا کہ مجھے بادشاہی اب ملی ہے یا پہلے تھی؟ تو اس نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ بادشاہی تو آپ کو اب ملی ہے۔ تو یہ اس دنیا کو چھوڑ، اس دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو، دنیا میں رہو، اس دنیا سے محبت نہ کرو۔ اس دنیا سے اگر محبت کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حب دنیا راس کل خطیتن، کل گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ جس نے دنیا کی محبت جس کے دل میں بیٹھ گئی، اس کے دل میں
نہ کسی رشتے کا احترام رہے گا، نہ بھائی کا اس کو خیال ہوگا، نہ اس میں احساس ہوگا، کیونکہ وہ ہے تو دنیا کا ہو گیا نا، وہ اللہ کا تو نہیں ہوا، وہ دنیا کا بندہ ہو گیا۔ تو مزہ تب ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ پاک ہر آقا کی ساری امت کو فرقے واری تفرقے بازی سے بچائے۔ ہر میرے بھائی میری بہن کو ہر وقت کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، گھر گھر میں آقا کی لاکھ درود پاک کی محفلیں ہوں۔ ہر مومن کو رب یہ انعام دے، سعادت دے کہ وہ کہے کہ میں اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواؤں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے مرتے دم تک کریم آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔